کہ مدینے کی زمین کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اور اہل مدینہ کو جو ہے وہ صلہ کیا ملا کہ مدینے کے اندر میرے مصطفیٰ کا روضہ انور ہے، آپ کی قبر انور ہے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کا وہ حصہ جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ہے، زمین کا وہ حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو ٹچ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ یعنی روئے زمین پر اللہ کے بعد اور مصطفیٰ کے بعد اگر کائنات میں کوئی زمین کا ٹکڑا اور کائنات میں چاہے وہ آٹھوں جنتیں ہوں یا اللہ کے انعامات اور اکرامات کا بے حساب جو رب نے پیدا کیا، فرمایا ان تمام میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل زمین کا وہ حصہ ہے، مٹی کے وہ ذرات ہیں جو قبر کے اندر میرے مصطفیٰ کے جسم کے بوسے لے رہے ہیں، آج بھی میرے مصطفیٰ کے جسم کے بوسے لے رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم اہل سنہ و جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ محبت اور عقیدت یہی ہے کہ میں اپنے نبی سے محبت کرو تو روح سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو تو سانسوں سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو تو تصور سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو تو تخیل سے محبت کرو، ذہن کے اندر خیال پیدا ہو تو محبت رسول کا پیدا ہو، سانس اندر جائے تو محبت رسول میں جائے، سانس باہر جائے تو محبت رسول میں جائے۔ یہ جذبہ جب کسی مومن کا ہوگا تو پھر ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ جس طرح علماء نے لکھا کہ جس طرح میرے نبی نے اہل مدینہ کو نہ دنیا میں چھوڑا نہ آخرت میں چھوڑا، مدینے کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا، مدینے کی زمین کو بھی جنت بنا دیا، اور مدینے کے اندر اپنے حجرہ انور کے اندر اپنی قبر شریف اور اپنے مزار انور کو روئے زمین کے اندر انوار کا مرکز بنا دیا، وہاں سے اب نور پوری کائنات کو پھیل رہا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو، وہ جب میرے مصطفیٰ سے محبت کرے گا تو حضور کب انہیں قیامت کے دن تنہا چھوڑیں گے، حضور کب انہیں معاشر کی سختیوں میں اکیلا چھوڑیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے سرکار نے پہلے فرما دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ عشق مصطفیٰ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عاشقی کو سلامت رکھے، اللہ اکبر۔ تو اصل بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر ایک وقت آیا، 8 سال گزرنے کے بعد، ہجرت کے بعد بھی 8 سال گزرے، صبر آزما وقت گزرا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ حنین ہوا، مختلف قسم کے غزوات ہوئے۔ تقریباً علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ 22 سے زائد غزوات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزرنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم فتح مکہ کے لیے جب نکلے نا، اس سے پہلے وہ 1400 صحابہ کے ساتھ آپ عمرے کے لیے نکلے، حدیبیہ کے مقام کے اوپر کفار مشرکین نے آ کر آپ کو روک دیا، وہاں معاہدہ طے کیا اور کہا کہ اس سال آپ عمرے کے لیے نہیں جائیں گے، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے تو تلواروں کے بغیر آئیں گے، اور اس طرح کے مختلف قسم کے سخت قسم کے شرائط رکھ دیے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاروق اعظم، صحابہ اکرام ان کے چہرے پریشان تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ ان سے معاہدہ نہیں کریں۔ تو حضور نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ سرکار نے معاہدہ کر لیا، حضور نے معاہدہ کیا، کچھ عرصہ گزرا تو ان کفار نے خود ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ جب خود معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اب پہلے تو ہم صرف 1400 کے ساتھ جا رہے تھے نا، اب تیاری کرو۔ پھر جب فتح مکہ کے لیے قافلہ روانہ ہوا تو 10,000 سے زائد، 1.25 جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، آخری حج کے موقع کے اوپر جب صحابہ اکرام ان کی تعداد کم و بیش 1.25 تھی، اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو صحابہ اور صحابیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے ان کی تعداد 10,000 سے زائد تھی۔ وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، پھر چلتا رہا، راستے میں آگے صحابہ اکرام کی صفیں بنی ہوئی ہیں، قافلہ جا رہا ہے،
جو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دیگر جو بڑے بڑے صحابہ جو نبی پاک کی شناخوانی کرنے والے تھے، وہ اسلام کی شوکت کے اور نبی پاک کی عظمت کے ترانے پڑھ رہے تھے، جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، درود و سلام کی صدائیں تھی، اور ایک عرش کے فرش زمین پر یہ لگ رہا تھا کہ نوریوں کا قافلہ جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کی قیادت میں، اور ہر طرف نور کی صدا۔ آپ مجھے بتائیں وہ کیا منظر ہوا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ شان و شوکت کے ساتھ، اور روایات کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ کالا امامہ باندھا ہوا تھا، آپ نے امامہ باندھا ہوا تھا، صحابہ نے امامے باندھے ہوئے تھے سر پہ، ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام درود و سلام کی صدائیں صحابہ اکرام لگاتے ہوئے فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ایک وادی تھی جس کا نام تھا وادی عراق، مراح الزہران، اس وادی ایک بہت بڑا میدان تھا، وہاں پہنچے تو یہ قافلہ راستے میں جا رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ اہل سیر نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ وہ راستے کے دوران اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے اس طرح اشارہ کیا، 10,000 کا قافلہ رک گیا۔ کیا ہو گیا؟ رک گیا۔ حضور نے فرمایا کہ راستہ